ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا محروم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ایک رات ہے جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا، وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ ولا یحرم خیر الا محروم، اور لیلۃ القدر کی بھلائی سے صرف محروم اور بدبخت آدمی ہی محروم رہ سکتا ہے، ورنہ کوئی محروم نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھلائی اس قدر زیادہ تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ جمعے سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آخری عشرے کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ شد مئزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کس لیتے تھے۔ لنگی کس لینے کا مطلب یہ کہ خوب محنت کرتے تھے، اور وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ آخری عشرے کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور خوب عبادت کے اندر محنت کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ فرماتے تھے، اور الہ وزاری اور عبادت کے اندر حد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر مشغول ہوتے تھے۔ تو آخری عشرہ جو ہے ایک عظیم سیزن ہے، اور اس عشرے کے اندر دو بڑی بڑی عبادات ہیں جن کے حوالے سے اگلے 2-3 دن ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ایک تو لیلۃ القدر کی عبادت ہے، اور لیلۃ القدر کا ایک گفٹ ہے بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ اعتکاف کی عبادت ہے۔ اور آج جو ہے ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے 2-3 میں گزارشات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو ابھی جو ہم نے روایت پڑھی کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے جو میرے خیال میں 83 ایئرز بنتے ہیں اس کے لگ بھگ، تو 83 سال ایک رات کی عبادت اور 83 سال کا اجر و ثواب، ایک بہت بڑا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ گفٹ ہے۔ اور پھر اس حدیث میں یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ لیلۃ القدر کی بھلائی سے صرف محروم ہی محروم رہ سکتا ہے، یعنی جس کی قسمت میں ہی محرومی لکھی ہو صرف وہی اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہ سکتا ہے، باقی کوئی مسلمان جو ہے وہ اس رات کی خیر و بھلائی سے محروم نہیں رہ سکتا ہے۔ تو لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا گفٹ ہے، اور یہ گفٹ ملا کیسے اس بارے میں بھی روایات کے اندر آتا ہے۔ کچھ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ امتوں کے اندر تو لوگوں کی عمریں اتنی بڑی بڑی ہوتی تھیں، 1000 سال، 1200 سال، 1300 سال۔ خود نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ 950 سال تک تو صرف اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، تو جو ان کا دعوت کا پیریڈ تھا وہ 950 سال تھا۔ تو ان کی جو ہے وہ ٹوٹل ایج کیا تھی اس کے بارے میں تو مختلف اقوال ہیں، یہاں تک بھی کہا گیا تو 2200 سال بھی ان کی عمر بتائی گئی ہے۔ تو گزشتہ امتوں کی عمریں بڑی بڑی ہوتی تھیں، لیکن اس امت کی جو عمر ہے وہ ترمذی کی روایت کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین الستین او کما قال علیہ السلام والسبعین، کہ میری امت کی عمریں جو ہیں وہ یہی 60-70 سال کے درمیان ہوں گی۔ تو کچھ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں اتنی کم ہیں، اور گزشتہ جو قومیں تھیں ان کی عمریں تو اتنی زیادہ تھیں، تو انہوں نے تو اتنی زیادہ نیکیاں جمع کر لی ہیں اور اتنا زیادہ وہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق ہوئے ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ جو ایک کڑن تھی اور ایک جو اشتیاق تھا اور طلب تھی، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ لیلۃ القدر جیسا عظیم گفٹ جو ہے وہ اس امت کو دیا ہے۔ لیلۃ القدر کی اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت صرف اس رات کی فضیلت کے بارے میں نازل فرمائی ہے، سورۃ القدر کے نام سے، اور وہ کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے قرآن مجید جیسی عظیم دولت نازل فرمائی ہے۔ آسمان دنیا سے لے کر لوح محفوظ پر، جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا ہے، پھر آسمان دنیا سے آگے جو ہے وہ 23 سالوں کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا رہا۔ تو اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے قرآن جیسا عظیم ہدایت نامہ نازل کیا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر، بلکہ 1450 سالوں سے اگر پوری دنیا کے اندر کوئی ہدایت ہے، کوئی روشنی ہے، اور کسی کے پاس جو ہے وہ آسمانی ہدایت نامہ ہے، تو وہ صرف اور صرف قرآن کی شکل میں، اور صرف مسلمانوں کے پاس یہ ہدیہ ہے، اور یہ اتنی بڑی دولت جو ہے وہ اس رات کے اندر نازل ہوئی ہے۔ تو یہ اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے لیلت۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر،
تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی تم تو اس کی برکتوں کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمتوں کے خزانے رکھے ہیں، جو اجر و ثواب رکھا ہے، اور جو اپنی رحمتیں رکھی، اس کا تو تمہاری عقل اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پہلے تو اللہ نے کہا کہ تم اس رات کے اجر و ثواب کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہو، اور پھر فرمایا کہ پھر اس کی جو ہے وہ ایک فضیلت بتائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر شب قدر وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ اور اس کے بعد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی پرمیشن سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے وہ کیا کیا لے کے نازل ہوتے ہیں اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور جبرائیل علیہ السلام خود جو وہ لیڈ کرتے ہیں فرشتوں کو، خود جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب فضیلت ہے لیلۃ القدر کی، کہ وہ جبرائیل علیہ السلام جیسی عظیم ہستی اور عظیم فرشتہ، کہ جس نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں اٹھائی ہیں، اور وہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی طرف وحی لے کر آئے، انبیاء کی انہوں نے زیارتیں کی، اتنا بڑا جو ہے وہ فرشتہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام کا جو کنیکشن تھا زمین سے وہ تو کٹ گیا، اور جبرائیل علیہ السلام کا زمین پر اترنا بند ہو گیا قیامت تک، اور اب وہ وحی لے کر نہیں آئیں گے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک ثانیہ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کچھ ساتھیوں کو کہا کہ چلو ام ایمن کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے تربیت کی تھی، اور بڑی بزرگ خاتون تھیں، اور صحابہ کرام بڑی ان کی عزت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ یادگار تھیں۔ تو جب حضرت ام ایمن کے پاس گئے تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر رونے لگی، تو ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے ایک بڑا عجیب ریزن بتایا رونے کا، اور کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے درمیان موجود تھے تو آسمان کا زمین کے ساتھ کنیکشن تھا، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر وہی لے کر آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام کا زمین پر آنا بند ہو گیا۔ تو اس آیت کے اس سورت لیلۃ القدر کے اندر کے بارے میں جو اللہ فرما رہے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات کے اندر فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ تو وہ کنیکشن کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کا کنیکشن جو زمین سے کٹ گیا تھا، اور جو رحمتیں اور برکت جن رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ رک گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی وجہ سے، تشریف لے جانے کی وجہ سے، لیلۃ القدر کے اندر جبرائیل علیہ السلام انہی برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب فضیلت ہے، والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور پھر فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات کے اندر سلامتی، برکتیں جو ہے وہ کسی مخصوص ٹائم کے اندر نازل نہیں ہوتی، بلکہ سورج غروب ہونے سے لے کر صبح طلوع فجر تک جو 11-12 گھنٹے بنتے ہیں، یا 10-11 گھنٹے بنتے ہیں، مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پوری رات کے اندر رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ بہت عظیم رات ہے، بہت عظیم تحفہ ہے، اور اگر انسان کی آنکھ جو ہے وہ مادیت کے اس پار بھی کچھ دیکھنے کی عادی ہو، اور پیسے کی چمک کے علاوہ انسان کو کچھ اور بھی اگر شعور حاصل ہو چکا ہو، اور انسان کو جو ہے وہ آخرت پر یقین ہو، اور اس بات کا یقین ہو کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو اس کے لیے تو لیلۃ القدر اور شب قدر سے بڑھ کر کوئی گفٹ ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے لیے تو جو کچھ بھی کرنا پڑے، جتنی قربانی دینی پڑے، اور جتنا جو ہے وہ اپنی دنیا کی جو ضروریات ہے اس کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے تو انسان کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رات کی تلاش کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا کہ میں لیلۃ القدر دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ اس عشرے میں نہیں، پھر میں نے دوسرے پورے عشرے کا اعتکاف کیا، اللہ نے کہا اس میں بھی نہیں ہے، اب میں تیسرے عشرے کا اعتکاف۔ تو اس رات کو پانے کے لیے تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ تو بھئی دنیا کی جتنی بھی مصروفیات ہیں، مشغولیات ہیں، وہ تو اپنی جگہ رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اگر آپ کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے، آفس میں بٹھایا ہوا ہے، تو اللہ میں ایک رحمت ہے، اللہ نہ کرے آپ کو اللہ میں کسی بیماری کے اندر ڈال کے جو کسی ہاسپٹل کے بیڈ پہ بھی تو لٹا سکتا ہے۔ تو بعض دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر اگر ہم لگ گئے تو ہمارا فلاں کام جو رہ جائے گا، فلاں مصروفیت کا کیا ہوگا، فلاں مشغولیت کا کیا ہوگا۔ تو دنیا کے سارے دھندے چلتے ہی رہتے ہیں، اور دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اصل تو آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے اس جیسی جو ہے وہ اس جیسے سیزن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں۔ تو جو عقل مند ہوگا اور جس کی دل کی آنکھیں کچھ دیکھ رہی ہوں گی، قرآن میں نا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دل کی آنکھیں بعض دفعہ اندھی نہیں ہوتی،
سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لا تعمل ابصار، سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، سینوں کے اندر جو دل رکھے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اندھے ہو جائیں تو پھر انسان کو جو ہے وہ جو حقیقت ہے وہ نظر نہیں آتی، جو سچ ہے وہ نظر نہیں آتا، جو اصل فائدہ ہے وہ نظر نہیں آتا، جو اصل کامیابی ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور انسان جو ہے وہ ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی اور گھٹیا قسم کی چیزوں کے اندر اپنی توانائی ضائع کر رہا ہوتا ہے، اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جمعے کی شام سے جو ہے وہ سیزن شروع ہو رہا ہے عظیم رات کا، تو ہم سب کو جو ہے وہ اس کو پانے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اور باقی اس حوالے سے انشاءاللہ مزید جو ہے وہ کچھ بات کل بھی عرض کریں گے انشاءاللہ۔